وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا نماز کی حالت میں جو بندہ اللہ کی حمدیں، اللہ کی کبریائییں، اللہ کی پاکیزگییں اور اس کی جو جلالتیں ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تو ان خوبیوں کا مالک ہے، میں محتاج ہوں، میں تیرے در کا سائل ہوں، مجھے ضرورت ہے، تو سب سے بڑی دعا کہ اللہ مجھے زندگی میں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیری ملاقات کا راستہ ہے، تیری رضا کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے اس کی وضاحت آپ کل تھوڑی سی پڑھی تھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو التجا کی تھی اہدنا، ہماری رہنمائی کر، صراط مستقیم کی صراط موصوف تھا، المستقیم اس کی صفت، اور آگے اس کی وضاحت ہے کہ وہ راستہ صراط مستقیم ہے کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، دو وصف ذکر کیے ہیں، ایک تو منعم علیہ لوگ جس راستے پر ہیں، جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وہ منعم علیہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا ہے کہ ان لوگوں سے کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر تیری ناراضگی ہوئی، تیرا غضب ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانا جن پر تیرا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ جو ہے وہ راستے کو گم پانے والا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ان کا راستہ ہمیں نہ، ان سے بچانا۔ پہلے تو یہ بتایا تھا کل بھی کہ منعم علیہ کون لوگ ہیں، وہ چار قسم کے لوگ قرآن پاک نے سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں موجود ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ یہ ہے منعم علیہ لوگ۔ تو انعام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہی ہے جو تم مانگ رہے ہو کہ جن پر تیری رحمتیں ہوئی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ لوگ جو ہیں نبی ہیں، کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ تیرے پسندیدہ تھے، کائنات میں سے وہ ایک سمپل اور قدوہ اور نمونہ تھے، ان کے نقش قدم ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ یہ درجے ہیں، چلو ان کے نہیں ہم پہنچ سکتے تو پھر صدیقین ہیں اس کے بعد درجہ، کہ جو اللہ زندگی میں سچ کا ساتھ نہ چھوڑنے والے، یہ ایک وصف ہے، اس کے اندر بہت سے اوصاف پائے جائیں گے، یعنی ایک نیکی ہے ہزاروں نیکیوں کو اپنے ذمن میں لیے ہوئی ہے، جھوٹ نہ بولے بہت سے گناہ ترک کر دے گا، اور جھوٹ بولنے سے بہت سے گناہوں کا انسان مرتکب ہوگا، یہ ایک تفصیل ہے۔ اور صدیقین، پھر شہداء کی بھی کئی صورتیں بنتی ہیں،
ایک تو وہ اپنی جان دے کر گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ بس اس سے قیمتی تو مجھ سے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو تیرے راستے میں کٹا کر تیری الوہیت کی، تیری ربوبیت کی اور تیری کبریائی کی، اللہ میں نے جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کی ہے، جان تو تیری ہے، تجھے دے کر بھی مجھ سے حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن میرے یہاں تک ہی رہی تھی، میری انتہا تھی، اللہ میں نے جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا۔ اور اس کے آگے ہے صالحین کا درجہ، یہ سب سے آخری درجہ ہے چاروں میں سے۔ صالح اس کو بولتے ہیں جس کی زندگی میں نیکی ہیں، برے کاموں سے بچنے والا، اور نیکی بھی وہ قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پر ذکر کیا ہے، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، بار بار لفظ آئے گا صالح کا۔ صالح اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کو صلاحیت بھی دے، ایک صلاحیت ہے اور ایک صالحیت ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ پہلے اللہ صلاحیت دیتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا صالحیت پیدا کرتے ہیں۔ صالح جو ہوتا ہے عمل جس میں اللہ سے تعلق اور نبی کی سنت ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہیں کئی، میں وہ ادھر نہیں جاتا، یہ پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ بہرحال ان الفاظ کی طرف کچھ توجہ دینا ہے۔ یہاں انعمتا، تو نے انعام کیا، یہ انعمتا کے اندر انتا کی ضمیر ہے، وہ کدھر جاتی ہے؟ یعنی اللہ کی طرف ہے۔ اللہ جن پر تو نے، حالانکہ ظاہری طور پر تو وہ موجود نہیں ہے یہاں، کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، یہ سب کی سب جو اللہ کے اوصاف تھے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بڑی تفصیل سے تم نے سن لیا کہ بندے کی عاجزی اور اللہ کی کبریائی، اور پھر اس کا کہ اللہ میں تجھ سے مانگنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، عبادت کے ذریعے سے میں تیرا قرب حاصل کیا ہے، اور قرب آیا تو میں تجھ سے مانگتا ہوں میری مدد کر۔ تو مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کے آگے دو چیزیں ذکر کی، ایک منعم علیہ کا راستہ، اور دوسرا کہ جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ ہے ان کے راہ پر ہمیں نہ چلانا۔ منعم علیہ جو ہیں اگر وہی کافی تھے، غیر المغضوب والضالین نہ کہا جاتا تو منعم علیہ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی تھی۔ جب منعم علیہ ہو گئے تو باقی خود نفی ہو گئی کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ بتا۔ اور ان کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ دو قوموں کے یہ وصف تھے، ایک مغضوب قوم تھی، اس سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مراد یہودی ہے مغضوب، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بار بار ان کا تذکرہ ہے، غضب اللہ علیہم، وہاں کہا ولعنہ بھی کہا ان کو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ان پر اللہ ناراض ہوئے، اور ضالین سے مراد گمراہ ہونے والے عیسائی ہیں۔ یہ دو قومیں اس وقت موجود تھیں جو اسلام مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، جو اللہ کے ساتھ تعلق والے تھے، یہ دو قومیں تھیں، یہودی اور عیسائی، پوری دنیا کے اندر ان کے باقیات تھی۔ باقی وہ مکے کے اندر جو تھے نا وہ تو مشرک تھے، سارے کے سارے کہلاتے ابراہیمی تھے، لیکن ان کے پاس ابراہیمی دین نہ تھا، اور کچھ ایران کے علاقے میں آگ پرست وغیرہ لوگ تھے۔ یہ ہندوستان وغیرہ میں جو تھے نا لوگ، وہ ہندو جو تھے نا، یہ بھی ایک پرانا مسلک ہے ہندو بھی۔ یہ دو بھائی تھے، ہند اور جو ہے نا اور سندھ جو ہے نا وہ بھی اس کا بھائی تھا دوسرا۔ یہ دونوں بھائیوں کے ساتھ نسل آدم تھے، ان کے ساتھ یہ علاقے آباد ہوئے، یہ پرانے ہیں، نبی اکرم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، سندھ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور صحابہ کرام کا حضرت جو ہے نا وہ جو آئے تھے جن کو حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، محمد بن قاسم، وہ بھی سندھ کے علاقے میں، یہ ملتان کے علاقے تک آئے۔ جہاں جہاں کھجوریں اگتی ہیں نا، یہ صحابہ کے نشانات ہیں اگنے کی، کہ وہ ساتھ لائے تھے، اور ان کی وجہ سے وہ کھجوروں کے
باغات جہاں جہاں تک آئے تو وہاں تک وہ آئے سندھ کے علاقے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہاں اور لوگ تھے جو یہ گائے وغیرہ کی پوجا کرنے والے، ہزاروں مورتیوں کو پوجنے والے، لیکن من اصل قوم یہ دو قومیں تھیں۔ انعمت علیہم میں تھوڑی سی بات بھی میں سمجھا دوں کہ نعمت کا تذکرہ ہوا ہے تو جو اللہ کی طرف نسبت ہے، تو نے نعمت کیا ان پر، یہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا وصف ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ اللہ کی نسبت نہیں طرف کرتے، وہ اپنی طرف، شیطان کی طرف ہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں، کہ اللہ تو غلط کام کا حکم ہی نہیں دیتے، نہ غلط کام کی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو کہتے ہیں کہ غلط اور نہ اس پر خوش ہیں۔ غلطی کی، برے کام کی نسبت قرآن سے بھی دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا تو کام تو غلط تھا، لیکن کہا ھذا من عمل الشیطان، کیا خود ہے لیکن نسبت اس کی شیطان کی طرف کی ہے۔ اسی طرح ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو کہے کہ میرے نفس کی طرف سے ہے، نیکی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی طرف نسبت، خیر کی نسبت۔ اب انعمت علیہم خیر تھی تو انعمت اللہ، انت کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو نے کیا۔ اور مغضوب میں اللہ کی طرف اشارہ نہیں۔ غضب جو ہوتا ہے یہ کسی پر، کسی کی غلطی کی وجہ سے ایسا کام جو کسی کو پسند نہ ہو وہ کرے تو بڑا اس پر جو ناراضگی کرتا ہے نا اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ سوران طبع ہے، یعنی طبیعت کے اندر ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، کسی کی غلطی، کسی کی نالائکی، کوئی ایسی حرکت وہ دیکھے تو اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا اس کو غضب کہتے ہیں۔ اور زال یہ وہ چیز جو اپنا گھر بھول جائے، اپنا راستہ بھول جائے، اس کو زال کہتے ہیں کہ راستہ اس کا کچھ تھا۔ اور اسی سے زلہ، یہ اس کو عام بولتے ہیں گمراہ، تو عام اس کو بڑا لفظ سمجھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کافروں سے بھی آئے، جس کا راستہ گم ہو گیا وہ گمراہ ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا گالی والا لفظ نہیں ہے۔ کوئی آدمی راستہ بھول گیا، مسافر بھی بھول جائے تو اس کو کہیں گے گمراہ ہو گیا۔ تو یہ گمراہ ہماری ایک اصطلاح بن چکی ہے، جیسے یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اب کیا ہو گیا اس کو، کیا نہیں، یہ ایک لفظ ہے اور اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو جس کام کے لیے اس کو بنایا وہ کام اس سے نہ ہو تو وہ گمراہ اس کے لیے ہو، یعنی اس کا ایک راستہ تھا، اس نے اپنا راستہ مفقود ہو گیا، گم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس کو گمراہ، یعنی کہتے اس کا راستہ جانا ادھر تھا، جا ادھر رہا ہے تو اس کو وہ گمراہ ہے۔ ادھر جانا تھا ادھر چلا گیا، اس کو راستہ گم ہو گیا۔ یعنی اسی طرح کوئی آدمی گھنٹہ گھر جانا ادھر کو چل پڑے گا تو وہ اس کو کہیں گے یہ گمراہ ہے۔ گمراہ اس کا کہ جو اس کا اصل راستہ تھا اس سے وہ ہٹ جائے۔ اصل راستہ انسان کا نیکی تھی، اس کو جو چھوڑا اس نے تو وہ اس کا راستہ گم ہو گیا۔ اصل راستہ تھا جنت کا راستہ، یہی ہے صراط مستقیم، اللہ کی ملاقات کا راستہ، تو وہ گم ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ گمراہ۔ یہ دو قوموں کے وصف ہیں، ایک یہودیوں کا ہے، مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں، اور ضالین وہ ہیں، پھر غیرہ ہے، ادھر لا ہے، غیرہ لا کے معنوں میں ہے، لا غیرہ کے معنوں میں ہے۔ انعمت علیہم نسبت اللہ کی طرف ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ علیہم کی ضمیر جو ہے نا یہ ان کی طرف جاتی ہے جو راستے آگے جو آ رہے ہیں نا، مغضوب علیہم ہیں، یعنی انعام جن پر نہ ہوا، اور وہ تو ہے نا منعم علیہ، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ گمراہ ہیں اور مغضوب ہیں۔ یہ دو وصف ہیں۔ یہ غضب ہونا یہ اللہ کا بھی وصف ہے، اللہ غصے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے اندر غصہ ہے، یہ وصف ہے اللہ کا۔ خوش بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں اللہ۔ اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو کام اللہ کو پسند نہیں وہ کرے گا، اللہ ناراض ہوں گے، تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے بندے پر۔ وہ بندہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ تو ہم نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچانا جو یہودیوں نے راستہ اختیار کر لیا تھا اور عیسائیوں نے جو راستہ اختیار کر لیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، سنن
ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے میں چلو گے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوا اور جو راستے سے بھٹک بھی گئے۔ فرمایا تم ان کے نقش قدم چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے فرمایا ہاں یہودی نصارہ۔ فرمایا ہاں تم اور کون ہے؟ ان کی تم میں جو ہے نا تہذیبیں پائی جائیں گی، ان کی تعلیم تم میں ہوگی، ان کا معیشت تم میں آ جائے گی، جو وہ کرتے ہیں وہی کو۔ فرمایا اگر وہ انہوں نے اگر ماں سے برائی کی تم میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے، آج وہی بالکل ان سے 4 قدم ہم آگے ہی ہوں گے۔